بسم اللہ الرحمن الرحیم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اگلی آیت میں جواب ہے اس کے لیے کہ جس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ مثال دیتا ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. اس کی ایک نشانی وہ زمین ہے جسے تم دیکھتے ہو کہ بنجر ہوتی ہے, اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچانک اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے اور گویا کہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, اس میں جاندار پیدا ہو جاتے ہیں. صرف ایک پانی کے برسنے سے, ہمارے ایک حکم کے نتیجے میں پانی برستا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ جس زمین پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس پر پودے بھی آ گئے اور اس پر بے شمار قسموں کے کیڑے مکوڑے جو تمہیں پتہ ہے اور جو تمہیں نہیں پتہ ابھی تک وہ ہم پیدا کر دیتے. تو جو اس زمین کو بار بار مارتا اور زندہ کرتا ہے وہ تمہیں بھی مارنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ اگلی ساری نشانیاں جو آیات میں بیان کی گئی یہ کس لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ذہن میں, اور وہ مکہ کے مشرک وہ تو یہ کہتے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے, دعوت فکر کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسے دوبارہ آئیں گے, ہم تمہیں بتاتے ہیں جیسے پتے جھڑ جانے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں اسی طرح ان کو بھی مارنے کے بعد ہم دوبارہ لے آئیں گے. جیسے زمین خشک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے اسی طرح ان کو بھی ہم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے. تو ان آیات میں اللہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کائنات میں جو مختلف عمل پروسیس جاری ہیں ان کو دیکھو, تو جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو جو یہ کر رہا ہے, ورنہ اس کی قدرت سب کچھ کرنے کا یعنی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے دانہ نکالا. دانے سے مراد وہ دانے جن سے غلہ اگتا ہے, گندم اور چیزیں اگتی ہیں جس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس زمین میں گھنے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے پیدا قرار دے دیے, اور ہم نے اس زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ ان کی کھیتیوں کو پانی لگائیں, تاکہ وہ اس کے میووں میں سے کھائیں. اور یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا, تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو ابھی آج کل کیمپین چل رہی ہے ڈیمز بنوانے کی, تو خداوند عالم کہتا ہے کہ سورۃ الملک کی آخری آیت ہے افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, کیا تم نے کبھی غور کیا, سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے, گہرائیوں میں چلا جائے. آپ بعض علاقوں میں جائیں جہاں واٹر ٹیبل پہلے اونچا تھا, تھوڑی سی زمین کھودنی بور کروانا پڑتا تھا, پانی آ جاتا تھا. ابھی ہم سندھ میں گئے ہوئے تھے, وہاں کچھ وہ بتا رہے تھے اندرون سندھ میں کہ جی واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا, بہت. اگر اللہ تعالیٰ واٹر ٹیبل کو کچھ زیادہ ہی نیچے کر دے تو کہتے تم نے کبھی غور کیا اگر ایسا ہو جائے فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو یہ پینے والا خوشگوار خوش ذائقہ پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ اگر تو انسانوں کے بس میں آ جائے تو وہ تو ایک بوتل کے اندر پیک کر کے اس سے بھی کمائی کر لیتے,
تو جس نے تمہیں اتنا فری میں پانی دیا ہوا ہے اس کی ذات کا شکر ادا کرو۔ ہم نے اس میں سے اس زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے میووں میں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کا کوئی کام عیب والا نہیں ہے، کہ جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں کے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے، یعنی یہ جو انسان ہے ان کے جوڑے بنائے، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور چاند اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ تقدیر یعنی ایک چیز کو گویا کہ پلان کر کے گائیڈ کر کے اسے چلا دینا اس طرف، یہ ایک بڑے حکمت والے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے سورج کی، ساری کائنات، یہ سارے پلینٹس، سارے سٹارز اسی طرح چلتے ہیں۔ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ کھجور کی شاخ جس پر پھل لگتا ہے، کھجوریں لگتی ہے، جب وہ پھل اتار لیے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ شاخ خشک ہو کے بالکل پتلی سی رہ جاتی ہے، اور چاند بھی آخر میں جا کر، مہینے کے آخر میں ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کا خطاب پہلا عربوں سے تھا، لہٰذا مثالیں وہ ہیں کہ جن سے وہ مانوس تھے اور ان کو تصور کرنا بڑا آسان تھا۔ کھجوریں اور انگور یہ بھی بڑے زبردست سمجھے جانے والے پھل تھے اس سرزمین کے۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب کے سب ایک خاص مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی لائن جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو چینج کر کے کہے، رات کہے نہیں میں نے پہلے آنا ہے، اور دن کہے میں نے دوبارہ آنا ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں جتنی انسان کی ہسٹری ہے پرانی، وہ اسی دن رات پر بیسڈ ہے۔ اگر دن رات انسانوں کو پتہ ہوتا، کبھی کبھی 10 دن اکٹھے آ جاتے ہیں، پھر ایک رات آتی ہے، کبھی 2 راتیں اکٹھی آتی ہیں، تو کوئی چیز بھی محفوظ، اب ہم آرام سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے، 1 صدی پہلے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسی طرح ہر روز دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں، تو کتنا عرصہ پہلے یہ ہوا ہوگا۔ لیکن اگر 10 راتیں پہلے آتی، ایک اچانک 10 راتیں آ جائیں، پھر ایک دن آئے، پھر دن کہے نہیں میں اب اتنے عرصے کے بعد آئے ہوں، اب میں 3-4 دفعہ تو مجھے آنے دو، آپس میں جھگڑے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جہاں ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے، گائیڈ کر دیا ہے، اس کے مطابق اپنے اپنے مدار میں تیرتی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم مختصر جتنا اشارہ آپ کی خدمت میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس علم سے مربوط ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں، ایسٹرونومی سے مربوط ہے، اور لکھنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اور قرآن مجید کا علمی معجزہ ہونا، علمی اعتبار سے وہ انہوں نے ان کتابوں میں اس پر بحث کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔